ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے۔ اب ٹھیک ہے بیٹے، بس ٹھیک ہے بیٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، ارحم الراحمین، الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا، جس مسلمان نے دیکھا ان کو پہلی نظر، جس مسلمان نے دیکھا ان کو پہلی نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔
اور جانی ساران بدر و احد پر درود، جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، اور فوج اعداء میں گھس کر سینہ بازیاں، دور ہی سے کبھی تیر اندازیاں، پرچم افتخار صف غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، پرچم افتخار صف غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پنکھا بھی تو سلو کر۔ حاضرین محتشم، آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے غزوہ احد۔ کیا غزوہ آج 16 شوال ہے، یہ جو گزشتہ دن گزرا ہے، بس بیٹے 15 شوال، آج سے صدیاں پہلے 3 ہجری میں 15 شوال کو سرزمین احد پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاروں نے وفاؤں کی وہ داستان رقم کی تھی کہ رب ذوالجلال نے ان پیکران وفا کو یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شکوہ میں، ایسے ہی پیکران وفا کے لیے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے یہ توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ وہ پیکران عشق و مستی، پیکران صبر و وفا، میں قبل اس کے کہ ان میں سے چند ایک کی دل نشین کہانیاں آپ کو سناؤں، آپ یقین جانیے ابھی خاکوانی مارکیٹ کی مسجد میں میرا دل یہ چاہ رہا تھا، وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اڑا کے جڑی لے جائے وچ مدینے، ایسی کرما والی ہوا منگنے آ، تو میرا دل چاہ رہا تھا ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ کاش ایسا ہو کہ یہاں سے ہم معدوم ہو جائیں اور میدان احد میں حاضر ہو جائیں۔ یہ احد وہ پہاڑ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ دیکھیے کتنی اونچی شان ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا فرماتے تھے ھذا جبل، یہ پہاڑ۔ کبھی یہ لفظ ہمارے لیے بھی آقا کے مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیوں سے نکلے نا کہ ھذا غلام، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا جبل، یہ ہے پہاڑ، یحبنا ونحبہ، یہ ہمارا محب بھی ہے، ہمارا محبوب بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صاحبان ایمان میدان احد میں جاتے ہیں
تو انہیں ڈبل مزہ آتا ہے کہ ہم اس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جو صرف حضور کا محب نہیں ہے بلکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محبوب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ 3 ہجری 15 شوال، کفار کا 4 گنا بڑا لشکر۔ کتنا بڑا؟ 4 گنا۔ 700 صحابہ ہیں جو مجاہد نکلے ہیں، اور مقابلے میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ، ان کا لشکر کتنے نفوس پہ مشتمل ہے؟ 3000 پر۔ 700 اور 3، 4 گنا سے بھی بڑا لشکر کفار مکہ کا میدان احد میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے غزوہ احد کا ذکر شروع کیا ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 180 پہ۔ 121 سے شروع ہوا اور 180 پہ ختم ہوا، تو گویا اس کہانی کو رب نے کتنی آیتوں میں بیان کیا؟ 60 آیتوں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ تاریخ اسلام میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے باب غزوات میں اس غزوہ کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیہ مقدسہ جو ہمارے میٹرک کے، انٹرمیڈیٹ کے اور پھر بی ایس کے سلیبس میں بھی وہ آیت شامل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے، بیسٹ رول ماڈل، بیسٹ رول ماڈل۔ آپ کو علم ہے کہ اس آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ کہ جب 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کی، استقامت کی، شجاعت کی، بہادری کی ایک داستان رقم کی ہے، تو اس آیہ مبارکہ کا شان نزول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا غزوہ خندق ہے، جنگ احزاب ہے، کہ وہاں پر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اور آپ کا کردار اور آپ کا اسوہ کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بنیادی ابواب میں سے ایک باب غزوات کا بھی ہے۔ کس کا ہے؟ غزوات کا۔ ہم تو غزوات سے دور چلے گئے نا۔ علامہ نے کہا تھا ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ۔ مشرق کے رہنے والے ہم لوگ رہبانیت کا شکار ہو گئے کہ بس نماز، روزہ، ذکر، گھر، مسجد، خانقاہ، باقی میدان عمل میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ نے کہا ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ۔ اور جو مغرب کا ضمیر ہے، یورپ کا، امریکہ کا، اس میں سوائے تجارت، ٹریڈ، نفع، مال، دولت، حب دنیا، حب مال، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ وہاں ہر لمحے چینج ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ پریکٹیکلی محنت کرتے ہیں، اور ہم نے زندگی میں 10 سال 50 سال بھی گزار لیں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ رمضان میں ہم نے مسجد بھرنی ہے اور عید پہ مسجد نمازیوں سے کیا ہو جانی ہے؟ خالی ہو جانی۔ وہاں دیگر گو ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں۔ میں 4-5 سال کا تھا تب بھی اس مسجد کا معمول یہی تھا، تب بھی ہمارے معاشرے کا شیڈیول یہی تھا، اور آج 52 سال کا ہو گیا ہوں تو تب بھی ہمارے معاشرے کا رد عمل، ری ایکشن، طرز اسلوب، طرز حیات یہی ہے
کہ وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہمارے ہاں تقدیر کا بہانہ، قسمت میں یہی لکھا ہے، قسمت میں نہیں لکھا ہے، نہیں، قسمت میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، سچا مسلمان بن کے دیکھ، جو تو تدبیر کرے گا رب اسی کو اپنی تقدیر بنا لے۔ یعنی وہ میں شعر علامہ کے اکثر پڑھا کرتا ہوں، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ ان کا ایک یہ صبح ہے جو سورج کے نکلنے سے طلوع ہوتی ہے، اور ایک قوموں کی زندگی میں وہ صبح ہے جو مرد مجاہد کی آذان سے عالم کفر کے ایوانوں میں لرزہ بپا کر کے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر دیتی ہے۔ وہ نظام ہی اور ہے، وہ نسبت ہی اور ہے۔ ایران کے بادشاہ کا محل ہے، عالی شان دسترخوان بچھا ہے، انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں، صحابی رسول کا کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گر جاتا ہے، ساتھ والے کو نہیں مارتے ہیں، اٹھانا نہیں، یہ بادشاہ کے دربار کے اصولوں کے اور آداب کے خلاف ہے کہ نیچے سے گرا ہوا نہیں اٹھانا۔ آپ آواز بلند کہتے ہیں، اور ان احمقوں کی خاطر میں اپنے مصطفیٰ کی سنت چھوڑ دوں۔ یہ ہے کردار۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک بار کہہ دیا کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ، تو پھر زندگی میں اس کے حکم کے سوا خواہش نفس کا حکم کبھی بھی شامل نہیں ہے۔ تو دوستان عزیز، میدان احد کے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں کتنی آیات بیان ہوئی ہیں، 60 آیتوں میں غزوہ احد کو بیان کیا گیا ہے۔ میں ان میں سے چند ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر چند کہانیاں ان پیکران صدق و وفا کی آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس غزوے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ آزمائشوں کے اعتبار سے، پریشانیوں کے اعتبار سے، تکلیفوں کے اعتبار سے، زخموں کے اعتبار سے، خون مسلم کے بہنے کے اعتبار سے، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ظاہراً آنے والی مشکلات کے اعتبار سے، حضور کے غلاموں کی شہادتوں کے اعتبار سے، مطلب ہر پہلو سے بہت عجب غزوہ تھا، بہت عجب غزوہ تھا۔ اور قرآن نے لفظ استعمال کیے فَأَصَابَهُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم پہ غم، غم پہ غم، غم پہ غم۔ لیکن اگلی بات بڑی عجیب کی، فرمایا ہم نے میدان احد میں آنے والوں پہ غم پہ غم، غم پہ غم، غم پہ غم اس لیے طاری کیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ غم پہ غم ہے، اور رب کہتا ہے کس لیے ہم نے غم دیے؟ تاکہ وہ غمگین، مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئے۔ غم پہ غم، غم پہ غم، غمگین نہ ہو۔ حالانکہ انسانی فطرت ہے، جب غم آتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے۔ لیکن یہاں غموں کی لمبی فہرست ہے، مگر اہل حق غمگین، یہ تو ہے تھیوری۔ آؤ ایک پریکٹیکل سناؤں آپ کو اس کا۔ رحمت کونین جب غلاموں کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کے مدینہ طیبہ واپس آئے نا، 70 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ کتنے؟ اور جو باقی ہیں، کسی کی انگلیاں کٹی ہیں، کسی کا پاؤں کٹا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا کوئی زخم، کسی کا کوئی۔ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے زخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے بار بار حالت بے ہوشی میں چلے جاتے، غشی آ جاتی تھی، مطلب اتنا باڈی سے خون جو ہے وہ بہہ گیا تھا۔ یہ کیفیت ہے، اور رب کہہ رہا ہے کہ اتنے غم اس لیے دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ تو صحابہ واپس پلٹ رہے ہیں احد سے،
5 کلومیٹر دور ہے حضور کے حرم پاک سے. تو وہاں واپس آ رہے ہیں, افواہیں پھیل گئی معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے, عورتیں گھروں سے نکل آئیں, بچے گھروں سے نکل آئے. ایک خاتون راستے میں کھڑی ہے اور دیوانوں کی طرح پوچھتی ہے میرے آقا کدھر ہیں. کوئی بتاتا ہے آ رہے ہیں پیچھے, لیکن بڑا افسوس ہے تمہارے ابو اس جنگ میں شہید ہو گئے. کوئی کہتا ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے, کوئی کہتا ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے تمہارا شوہر شہید. 4 رشتے امام طبرانی المعجم الاوسط میں. اور وہ چاروں خبروں کے ملنے پہ تڑپ کے کہتی ہے او بابا میں نے تم سے ان کا پوچھا کب ہے. باپ کا غم, بھائی کا غم, بیٹے کا غم, شوہر کا غم, اور وہ کہتی ہے میں نے ان کا تم سے مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور جیسے ہی رحمت کونین کے چہرہ والضحیٰ کے نورانی مکھڑے پہ نظر پڑتی ہے کہتی آقا جی باقی سارے بھی چلے جائیں, آپ ہیں تو غم کوئی نہیں, آپ ہیں تو غم. شروع تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا. ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نے. حضور آپ ہیں تو پھر ہمیں کوئی. تو رب نے یہی بات کی, فرمایا غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم. تمہاری جو نعمت تم سے لٹ گئی وہ سب کچھ لٹنے کے بعد بھی میرے محبوب کے غلاموں کو کوئی غم نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ, بالکل جوانی کی عمر ہے, 26-27 سال کی عمر ہے آپ کی. آپ جب جا رہے ہیں نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہتے ہیں بھائی سعد آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ آئیے گا. ایک دعا آپ مانگیں میں آمین کہہ دیتا ہوں, اور ایک دعا میں مانگنا چاہتا ہوں آپ آمین کہہ دیں. حضرت سعد نے کہا ٹھیک ہے بھیا, سائیڈ پہ چلے گئے. حضرت سعد دعا مانگتے ہیں یا اللہ کل میرا سامنا ایسے دشمن کے ساتھ ہو جو بڑا طاقتور, جری, نڈر, بہادر, بہت بڑا سردار ہو, ہماری آپس میں خوب لڑائی ہو اور الٹیمیٹلی مجھے فتح نصیب ہو جائے, میں اس کو واصل جہنم کر دوں. حضرت عبداللہ بن جاش نے آمین کہا بھائی سعد اب میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہیے. حضرت عبداللہ بن سعد ہم جوانی میں ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں, ہماری بھی کچھ آرزویں ہیں, ایمبیشنز ہیں, تمنائیں ہیں, فیوچر کے پلانز ہیں, اور یہ بھی ینگسٹر ہیں مدینہ کے, ان کے بھی پلان ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ کل میرا بھی سامنا زبردست دشمن سے ہو جو طاقت, قوت, شجاعت میں یکتا ہو, ہماری آپس میں لڑائی ہو, خوب جم کے لڑائی ہو, اور آقا جی بالآخر اے مولا وہ مجھے شہید کر دے, میری ناک کاٹ دے, میرے کان کاٹ دے, میری آنکھیں نکال دے, میرے ہاتھ کاٹ دے, میرے جسم کو ٹکڑوں میں بانٹ دے. اور جب میں یوں رب کے سامنے جاؤں تو رب کہے عبداللہ تیری ناک کدھر ہے, کان کدھر ہیں, آنکھیں کدھر ہیں, تیرے ہاتھ کدھر ہیں, یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے کس لیے ہے؟ تو میں آگے سے کہوں مولا کسی اور وجہ سے نہیں, تیرے مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے. وہ جواب دیتے ہوئے جو مجھے نشہ آنا ہے نا, میں چاہتا ہوں مجھے وہ نشہ ملے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگلے دن جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا جس طرح جو لفظ حضرت عبداللہ بن جہش نے ادا کیے تھے ایگزیکٹ اسی طرح کافروں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوئے. یہ ہے پیکران صدق و وفا, پیکران استقامت, کہ لوگ اپنی جہالتوں کے سبب, وہ اپنی ازلی شکاوتوں کے سبب, مطلب آپ دیکھیں نا لوگوں کو اب بھاری کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے مطلب بدماشیوں کے اندر یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کرتے کہ جی غزوہ احد میں معاذ اللہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی, اور اس لیے شکست ہو گئی تھی کہ وہ جہاد چھوڑ کے چیزیں اکٹھی کرنے کی طرف بھاگ پڑے تھے دنیا کے لالچ میں. او بابا جہاں پہ ایک خاتون آ کے کہے آقا میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, آقا فرمائے اس کا ہم جنگ میں جہاد میں کیا کریں گے؟ اس نے کہا حضور اور کچھ نہ کر سکے نا تو آپ کی طرف تیر آئے تو اسے آگے کر دیں.
جن کے جذبے وفاؤں کے یہ ہوں وہ دنیا کی خاطر کریں گے، وہ دنیا کے حرص اور دنیا کے لالچ اور طمع کے اندر آئیں گے؟ نہیں، وہ 50 تیر انداز جو درے پہ آقا نے متعین کیے تھے اور جن سے ایک مسکنسیپشن کہ جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے ہیں، کافر بھاگ گئے ہیں، اب چلیں چل کے ہم قیدیوں کو باندھیں پکڑیں، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے سبب سے. اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کی بھی ایک وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے 60 آیتیں اتارنی تھی. قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے جرنیلوں کو، کرنیلوں کو، مجاہدوں کو، فوجیوں کو، آرمیوں کو یہ سبق سکھانا تھا کہ اگر دشمن کے مقابلے میں حالات یوں ہو جائیں تو پھر ہاری ہوئی جنگ کو جیتا کیسے جاتا. ایک رسی بھی کافر مدینہ طیبہ کی مکہ نہیں لے جا سکے. مگر جیتے ہوتے تو اس دور میں تو جیتنے والے شہر چھوڑتے ہی کوئی نہیں تھے. ہفتے کو جنگ ہوتی ہے، اتوار کو آقا زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، سوموار کو پھر لشکر لے کے پتہ چلتا ہے کہ کافر راستے میں رک کے پلان کر رہے ہیں، پھر پلٹ کے جائیں اور پھر جا کے ہم حملہ کریں. آقا نے فرمایا ہم انہیں انشاءاللہ اب یہ زحمت نہیں کرنے دیں گے، وہ پلٹ کے کیا آئیں گے، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا دنیا والوں کبھی ایسا منظر بھی دیکھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کی آنکھیں نکل گئی ہیں، اور اگلے دن اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے کافروں کا تعاقب کرنا ہے، سارے غلام ان زخموں کے باوجود ہاتھ باندھے حاضر ہیں، آقا حکم کرے کہاں جانا. سوموار کو پیچھے 8 میل مدینہ سے نکل کے مکہ کی طرف جہاں پتہ چلتا ہے کافر رکے ہوئے ہیں، حمراء الاسد، آقا وہاں پہنچتے ہیں. سوموار، منگل، بدھ وہاں پہ رہتے ہیں. اور جب ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ آقا وہاں آ گئے ہیں، ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھے کیا تھے اور حقیقت ہے کیا. ہم سمجھے تھے کہ ہم سب کچھ فنش کر آئے ہیں اور یہ اگلے دن ہی اتنا بڑا لشکر لے کے پھر ہمارے پیچھے آ گئے ہیں. ان کا خیر اسی میں ہے کہ اب جان بچ گئی ہے تو بچا کے چلے جائیں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس پوری 60 آیتوں میں ان کے لیے بار بار کہا، کبھی عذاب علیم کہا، کبھی عذاب مہین کہا، کبھی عذاب عظیم کہا، اور محبوب کے غلاموں کے لیے ایک ہی بات کی، فرمایا محبوب انہوں نے آپ پہ جانثاری کا وہ حق ادا کیا ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے ہی اجر عظیم ہے. کہ ہارنے والوں کو اجر عظیم ملتا ہے، ہارنے والوں کو اجر عظیم ملتا ہے. تو جاہل لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں اور ان کی جانثاریوں پہ کوسچن مارک لگاتے ہیں. حقیقت میں وہ اپنی آخرت کو برباد کرتے. جنگ ختم ہوئی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں یار وہ مجھے میرا ساتھ نظر نہیں آ رہا، کوئی ہے جو اسے ڈھونڈ کے لائے اور میرا پیغام اس تک پہنچائے. حضرت زید بن ثابت کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور میں جاتا ہوں. آپ میدان احد میں آ کے باوات پہلے تلاش کرتے نہیں ملتے. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے بالکل، یہ بھی ینگسٹر ہے. کسی بھی دنیا کے انقلاب کی تحریک میں اور تاریخ میں ہمیشہ فیصلہ کن رول ہمیشہ ینگ جنریشن ادا کرتی. اور وہاں تو جذبوں کا عالم یہ ہے، 2 صحابی، ایک رافع ایک سمورہ، دونوں ہم عمر ہیں، 15 سال عمر ہے. اب 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دونوں آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضور ہم نے بھی ساتھ جانا. فرماتے نہیں بیٹا تم بچے ہو، چھوٹے ہو، نابالغ ہو، ابھی جاؤ واپس، تم نہیں ساتھ جا سکتے. تو صحابہ کہتے حضور ان میں سے جو رافع ہے نا وہ بچپن سے ہی بڑی تیر اندازی کی پریکٹس کرتا تھا، اس کا نشانہ بڑا ایکوریٹ ہے، آقا جی اس کو لے لیں ساتھ. آپ فرماتے ہیں اچھا رافع تم آ جاؤ، سمرہ تم واپس جاؤ. سمرہ چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے آقا جی آپ اسے لے جا رہے ہیں، حالانکہ میں جب بھی اس سے کشتی کرتا ہوں میں اسے اٹھا کے نیچے پٹک دیتا ہوں. آقا فرماتے ہیں اچھا تم کشتی میں اس سے جیت جاتے ہو؟ کہتے ہیں جی حضور میں ہمیشہ اس سے کشتی میں جیت جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اور ذرا کشتی کرو. رافع اور سمرہ آپس میں پنجہ آزمائی کرتے ہیں، حضرت سمرہ اٹھا کے رافع کو نیچے پٹکتے ہیں. آقا مسکرا کے کہتے ہیں سمرہ تم بھی آ جاؤ. جہاں جذبوں کی کہانیاں یہ ہوں،
جہاں حوصلے اور ہمتیں اس طرح کی ہوں، جہاں کے بچوں کا یہ کریکٹر ہو، جوانوں کا رول کیا ہوگا؟ اور بوڑھوں کا تو کیا کہنا. حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 جوان بیٹے ہیں اور آپ بڑھاپے کی عمر میں ہیں. بیٹوں نے کہا ابو جان شریعت نے بھی بوڑھوں کے اوپر جہاد کو فرض قرار نہیں دیا، کنسیشن ہے کہ وہ گھر میں رہے آرام سے. تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ گھر میں رہیں، ہم 4 آپ کے جوان بیٹے کریم آقا کے ساتھ جا رہے ہیں نا جہاد پہ. تو جیسے باپ کی محبت میں اولاد تھوڑا زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے. جب 4 بیٹوں نے اصرار کیا نا تو حضرت عمر بن جمو روتے ہوئے حضور کے پاس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 4 جوان بیٹے وہ مجھے آپ کے ساتھ جانے نہیں دیتے، اور آقا جی میں اگر آپ کے ساتھ نہ گیا تو مر جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آقا نے 4 بیٹوں کو بلایا، آپ نے فرمایا یار تم اسے کیوں روکتے ہو؟ کیا پتا رب نے اسے درجہ شہادت پہ فائز کرنا، رب نے اس کے نصیب میں شہادت لکھی ہو. ان کا حضور آپ کا جو حکم. حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے میدان میں اور آپ نے جام شہادت نوش کیا. اور ان شہیدوں کا تو خدا کی قسم مقام ہی جدا ہے. سنن نبی داؤد اٹھا کے دیکھیے اور مسند احمد اٹھا کے دیکھیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج جنت کی نہروں کے کنارے تمہارے 70 بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے سارے کہہ رہے تھے کاش کوئی بندہ ہمارا میسج ہمارے پیچھے رہنے والوں تک پہنچا دے نا، کوئی پیغام ہمارا پہنچا دے کہ یہ جو سودا ہم کر کے آئے ہیں یہ گھاٹے کا سودا، یہ پیٹ کا پھٹنا، یہ گلوں کا کٹنا، یہ خون کا بہنا، یہ انگلیوں کا کٹ کٹ کے ہواؤں میں اڑنا، یہ خون کے فوارے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. حدیث کے لفظ ہے سنن نبی داؤد کی ترید انہار الجنت وتاکل من ثمارها وتاوی الی قنادیل من ذهب فی ظل العرش اننا احیاء نرزق لئلا ينقلوا فی الحرب ولا يزهدوا عن الجہاد. میں اسی حدیث کی تفسیر میں چلا جاؤں تو وقت چلا جائے گا. یہ نعمت، وہ نعمت، وہ نعمت، وہ کرم، وہ زندگی، وہ سب کچھ. کاش سیدنا امیر حمزہ کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جاش کہہ رہے ہیں، عمر بن جمو کہہ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جنت کے کنارے. جب ساروں نے کہا نا کاش ہمارا یہ پیغام کوئی پہنچائے، تو اچانک رب ذوالجلال کے حریم قدس سے آواز آئی اور میری راہ میں جانے قربان کرنے والوں پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارا یہ پیغام میں خود پہنچاتا ہوں. یہ ہے شہدائے احد. اور پھر اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 170 171 اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. رب نے کہا میرے ان 70 بندوں کو وہ کچھ ملا ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں مل کر بھی ان کے سامنے ہیج کی ہیج ہے. رب نے 3 آیتیں اتار دی. تو آقا نے فرمایا کوئی سعد کو ڈھونڈ کے لائے. حضرت زید اٹھے، زید بن ثابت کہتے میں نے تلاش کیا ملے نہیں. پھر میں نے بآواز بلند کیا سعد بھائی میری آواز تمہارے کانوں تک آ رہی ہے تو ذرا ہمت کر کے بولو نا تم کہاں ہو، شہید ہو گئے ہو یا زخمیوں میں ابھی موجود ہو؟ میرے پاس تمہارے لیے خاص میسیج ہے رحمت کونین کا. اچانک زخمیوں کے ڈھیر کے نیچے پڑے. سعد نے ہمت جوڑ کے کہا بھائی زید ادھر آؤ، میں ادھر پڑا ہوں. زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. حضرت زید بھاگ کے گئے، کہا بھائی سعد آقا نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں پیغام دیا ہے کہ میرے ساتھ سے پوچھنا کیا حال ہے، کیف تجدک، کیا حال ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کا سلام اور پیام سنا تو تھوڑی ہمت بڑھ گئی. کہتے ہیں میرا بھی جواباً حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنا اور انہیں پوچھنا کہ پوچھا ہے کیا حال ہے، کا عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم سعد کو جنت کی خوشبوئیں آ رہی، انی آجد ریح الجنہ، مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں.
اور فرمایا میری قوم انصار کو میرا ایک پیغام بھی دینا. آج کے حضور کے ہر غلام کے لیے یہ پیغام ہے. سدا بیٹھے نہیں رہنا یہاں پہ. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی مٹیاں دے وچ رل چلیا, اور کوئی بھل گیا مقصد آمن دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. ات ہر کوئی یار مسافر جے, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. زندگی کا مقصد کس نے حل کیا؟ وہ انہوں نے حل کیا, وہ انہوں نے حل کیا. کہا میری قوم انصار کو پیغام دینا کہ اگر تمہارے جسم میں صرف اتنی جان بچی ہے نا کہ جس کے ساتھ تم صرف اپنی آنکھوں کی پلکیں ہلا سکتے ہو, نہ ہاتھ ہلا سکتے ہو, نہ زبان ہلا سکتے ہو, نہ پاؤں ہلا سکتے ہو, صرف اتنی جان تمہارے جسم میں باقی بچی ہے کہ جس سے تم صرف اپنی آنکھوں کی کیا ہلا سکتے ہو؟ پلکیں. فرمایا اتنی جان کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم نے حضور کا پیرا نہ دیا تو رب قیامت والے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے. آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے لیے نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کیا تھی. دوستو وقت ہمارا قریب چلا گیا. میں آخری کہانی آپ کو سیدہ ام عمارہ کی سنانا چاہتا ہوں. شیر دل خاتون, شجاعت کا کوہ صفا. کیا اللہ نے انہیں جرت, دلیری اور بہادری عطا کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما رأیت مثل ما رأیت من عمارہ یوم احد. فرمایا احد والے دن جو شجاعت میں نے سیدہ ام عمارہ کی دیکھی ہے کسی اور کی نہیں دیکھی. آقا نے اس دور کے حجاز کے بڑے بڑے پہلوانوں کے نام لیے. فرمایا وہ فلاں بہت بڑا تلوار چلانے کا ماہر, فلاں بہت بڑا تیر انداز, فلاں بہت بڑا نیزہ پھینکنے کا ماہر. لیکن نام لے لے کے کہتے آج جو میری عمارہ نے کام کیا ہے وہ ان ساروں پہ بازی لے گیا, سب پہ سبقت لے گیا. صحابہ نے عرض کی آقا عمارہ نے ایسا کیا کام کیا؟ کہتے جب میرے پہ سامنے سے حملہ ہوتا نا تو میں دیکھتا کون روک رہا ہے, تو مجھے عمارہ نظر آتی روکتے ہوئے. پھر اچانک پیچھے سے شور ہوتا کافروں نے حملہ کر دیا, میں پیچھے مڑتا تو پہلی نظر ام عمارہ پہ پڑتی. دائیں بائیں میں نے میدان احد میں جب اپنے دفاع میں دیکھا تو میری پہلی نظر کس پہ پڑتی؟ سیدہ ام عمارہ پہ. انہوں نے شوہر بھی ساتھ ہیں, بیٹے بھی ساتھ ہیں. ایسی کہانی شجاعت و دلیری کی انہوں نے رقم کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے کہا عمارہ میں تمہاری قربانیوں سے اتنا خوش ہوا ہوں, مانگو کیا مانگتی, سلینی ما شئتی, مانگو کیا مانگتی ہو. سیدہ ام عمارہ نے فوراً ہاتھ باندھ دیے. ان کا حضور کچھ نہیں مانگتی, جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیں, جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بن گئی پڑوسن, بن گئی جنت میں میری پڑوسی. میں نے رب سے دعا کی ہے کہ مالک انہیں جنت میں میرا ہمسایہ, میرا پڑوسی بنا دے. جب یہ جملے کہے تو حضرت سیدہ ام عمارہ نے تڑپ کے کہا دنیا والو اب شوہر جائے, بھائی جائے, باپ جائے, بیٹے جائیں, حتیٰ کہ میری اپنی جان بھی جائے, ما اصابنی ما ابیلی, مصیبتوں کے سمندر ٹوٹ پڑے, پہاڑ ٹوٹ پڑے, اب عمارہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اسے مصطفیٰ کا پڑوس مل گیا, حضور کا پڑوس مل گیا. دوستان عزیز, یہ میدان احد کی کہانی ہے. میدان احد, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ایک بار یار کے نام پہ بک گئے, بیچ لے خود کو نبی کے نام پر, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. یہ خسارے کا سودا نہیں ہے, یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. آج ضرورت ہے کہ گھر گھر, گلی گلی, کریا کریا, ہمارے بچوں کو مسٹر چپس تو پڑھایا جاتا ہے, امیر حمزہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ انہیں عمر بن جبو کا کردار کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہماری بچیوں کو لٹریچر کے نام پر, سلیبس کے نام پر دنیا جہان کے غلیظ سے غلیظ کردار تو پڑھائے جاتے ہیں. انہیں سیدہ ام عمارہ کی جرأت و بہادری کی کہانیاں کیوں نہیں سنائی جاتی؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ایمان میں اگر حرارت آ جائے گی, اور وہ جو میں نے شروع میں کہا نا ضمیر مشرق ہے راہبانہ,
جب یہ راہبانہ نہیں رہے گا نا، مجاہدانہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مجاہدانہ. تو علامہ نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، مگر کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. جب تک کریم آقا کی محبت کے شاہین نہیں بنیں گے تب تک ہم اسی طرح دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار رہیں گے. مگرنہ قرآن نے اسی غزوہ احد کے تسلسل میں وعدہ کیا فلا تہنوا، وہ بزدلی نہ دکھانا، ولا تحزنوا، پریشان نہ ہونا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اپنے سینوں میں ایمان کی طاقت بیدار کر کے تو دیکھو، دنیا میں ہمیشہ غلبہ تمہارا مقدر رہے گا. تم ہی عروج پاؤ گے، تم ہی غالب رہو گے، تمہارے لیے ہی سب کچھ ہوگا. 12-13 صدیاں اسلام دنیا کا سپریم مذہب کس لیے رہا ہے؟ کہ اندر ایمان کی حرارت موجود تھی. اور اب بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اب راکھ کے ڈھیر کو کوئی کیا اہمیت دے؟ اور جب اس سینے میں عشق کی آگ کی چنگاری بھڑک اٹھے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو پھر دنیا کا سب سے سپریم مذہب سے کوئی شہر روکنے والی نہیں. لیکن ہم سنتے ہیں، حظ لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والا خوش، واہ واہ ہو گئی، سننے والے خوش. ہمارے آباء و اجداد کتنے بہادر اور عظیم تھے. علامہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم اپنے 6 فٹ کے وجود پر حضور کے دین کو نافذ نہیں کر سکتے تو دنیا میں نافذ کہاں سے کرو گے؟ اپنے گھر کی باؤنڈری میں دین کو نافذ نہیں کر سکتے. بھائی ڈرتا ہے بہن کو پردے کا کیسے کہوں، شوہر ڈرتا ہے بیوی کے کپڑوں کو درست کرنے کی بات کیسے کروں، شادی کے معاملات میں انہیں حضور کی سنت کا ضابطہ کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں. دوستان عزیز، ہم اپنے اپنے دائرے میں جب تک کریم آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں بنیں گے. اور تقدیر تب بدلے گی لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جس لمحے انسان سچی توبہ کر کے کردار کا غازی بن جائے، رب اس کے معاملات زندگی بدل دیتا ہے. اللہ ہمارے جوانوں کو وہ آہ سحر دے دے، وہ حضرت عمر بن جموح کے جذبے دے دے، وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے ولولے دے دے، وہ عبداللہ بن جہش کی جانثاریاں دے دے. کیا بجلی بھری ہوئی تھی ان کے جسم کے ایک ایک انگ میں کہ جس نے پورے طاغوت کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. اور ہر جگہ حیران ہو کے لوگ، یہ فاروق اعظم، مٹی کا سہارا، مٹی کا بستر اور مٹی پہ سویا ہوا. ایران کا امبیسیڈر آیا نا تو وہ کہتا ہے میں دیکھ، یہ عمر جس کے نام سے پورا عالم کفر کانپتا ہے. کہتے میرے دل میں شیطانی خیال آیا کہ یار اکیلا ہے، سویا ہوا ہے، کیوں نہ میں ان کا کام تمام کر دوں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. زیادہ سے زیادہ مجھے مار دیں گے نا تو اپنی قوم کی خاطر میں یہ قربانی دے دیتا ہوں. کہتے خدا کی قسم میں جس سائیڈ سے گیا آگے ایک شیر اپنا منہ کھولے کھڑا ہوا تھا، ہر طرف شیر منہ کھولے کھڑا ہوا تھا. میں جان گیا کہ راز کچھ اور ہے، راز کچھ اور ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس راز کا امین بنائے. وآخر دعوانا الحمد.